السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک اور میں ہوں اعظم چودھری. آج پھر دنیا بھر کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہیں، بالخصوص ایران اور امریکہ کی جنگ کو لے کر. کبھی تو یہ لگتا تھا کہ یہ جنگ مزید شدت اختیار کرے گی، لیکن کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنگ امن کی طرف جا رہی ہے، جنگ کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. اور ابھی ایک تازہ ترین خبر آئی ہے جو کہ ابھی بریکنگ چل رہی ہے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر، کہ امریکہ نے آبنۂ ہرمز کے اوپر جو ناکہ بندی کر رکھی ہے اس کے خاتمے کا اعلان کیا ہے. اب وہ کس حد تک اس میں صداقت ہے، کیا وہ خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے بعد اب عمان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور عمان کے حوالے سے بھی اس کو صفحہ 80 سے مٹانے کے حوالے سے بات کی گئی ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ عمان اس وقت ثالثی کا کردار ادا کرتے کرتے ایران کے ساتھ آبنۂ ہرمز میں اس کے ساتھ کھڑا ہے، جس کا امریکہ کبھی بھی برداشت نہیں کر پا رہا ہے. اس کے ساتھ پاکستان کے اندر گلگت بلتستان کے اندر انتخابات کا عمل جاری ہے، اور وہاں پر آج پی ٹی آئی کے جو لوگ کمپین کر رہے تھے، ان کی لیڈرشپ پی ٹی آئی کی، ان کو صوبہ بدر کیا گیا. جبکہ باقی جماعتوں کے جو حکومتی جماعتیں ہیں، جس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون ہے، ان کے رہنما ابھی بہت سارے وہاں پہ کمپین کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک دوغلی پالیسی نظر آئی. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس امور کے اوپر مہارت رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر نوید علائی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ سابق سفارتکار ہیں جناب غلام رسول بلوچ صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ہمیں مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، سابق ایم این اے ہیں جناب عرفان دولتانہ، وہ اسٹوڈیو سے جوائن کریں گے. اور کراچی سے ہمیں جوائن کریں گی پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے جناب نصرت واحد صاحب. جناب غلام رسول بلوچ صاحب، آپ نے ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں ابھی ایران اور امریکہ کے حوالے سے. یہ عید سے قبل یہ امید تھی کہ یہ کچھ نہ کچھ جنگ بندی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، اور جو پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا تھا، یا جو باقی ممالک جس میں قطر بھی ہے، عمان ہے، سعودی عرب ہے، تمام ممالک یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے خطے کے اندر امن قائم ہو. لیکن ہر بدلتے لمحے کے ساتھ ڈیولپمنٹ بھی چینج ہو رہی تھیں. کبھی تو یہ لگتا تھا کہ ابھی یہ کامیاب ہو پائیں گے مذاکرات اور یہ جنگ رک جائے، لیکن ساتھ ہی صدر ٹرمپ کا کوئی نہ کوئی ایسا بیان آ جاتا تھا جس کی وجہ سے سارا جو سسٹم تھا، وہ سارا کیا دھرا تھا، وہ سبوتاج ہوتا ہوا نظر آتا تھا. بالخصوص جو انہوں نے ابراہم اکارڈ کے حوالے سے ایک بیان دیا، اور اس میں مسلم ممالک کے نام لیے کہ جب تک وہ ممالک ابراہم اکارڈ کو جوائن نہیں کریں گے تب تک وہ اس امن معاہدے کا حصہ نہیں بن سکتے. یہ کیا پالیسی ہے امریکہ کی کہ ایک جانب کبھی وہ کہتا تھا کہ یہاں پہ رجیم چینج کرنی ہے، پھر ایران کو ڈسمنٹل کرنا تھا، پھر یورینیم کے اوپر انہوں نے مطالبہ کیا کہ انریچڈ یورینیم اس کا خاتمہ، پھر انہوں نے جو ان کے بیلسٹک میزائل ان کا سا نیٹ ورک، اس کے خاتمے کی بات کی. اب وہ آ گئے ہیں کہ جو ابراہم اکارڈ ہے اس کو تسلیم کیا جائے. کس حد تک جائز ہے امریکہ کا یہ مطالبہ؟ شکریہ. آئی تھنک کیونکہ سچویشن اتنی کمپلیکس ہے تو ہمیشہ کی طرح سے ہم کوشش یہ کریں، اور میں کم از کم یہی کرتا ہوں کہ جتنی بھی دھند ہم ہٹا سکیں اپنے آڈینس کے لیے اور اپنے لیے، وہ بہتر ہے. تو اس وقت یہ جو کچھ خبریں آ رہی ہیں، یس دیر از اے لاٹ آف کانٹرڈکشن، لیکن چونکہ خبروں کی اتنی بھرمار ہے کہ اس میں سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو راستہ ملے درست روشنی کا، امید کا، اس کو ہی پہلے اس کو ہم کر لیں آپٹ. بعد میں پھر اندھیرے تو ویسے ہی آ جاتے ہیں اگر آنے ہیں تو. لیکن اس وقت یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی جو امن کی کاوشیں تھیں وہ بروکار ہو گئی ہیں. الحمدللہ اس کی بہت بڑے سگنلز آ رہے ہیں، اور آپ نے خود ہی جو بریکنگ نیوز بتائی ہے اس میں بہت سارا جو ہے وہ there's a substance. کیونکہ اس سے پہلے بھی جو میرے پاس بھی کچھ چیزیں آئی تھیں تو لگتا تھا کہ وہ جو ریوائز پلان ہے جو کہ ایران نے پھر امریکہ کو بھیجا، انہوں نے کہا چند گھنٹے چاہیے، چند دن چاہیے، لیکن وہ جلدی ہو گیا اور اس میں یہ تمام چیزیں چل پڑی ہیں. اب اور ابھی یہ جو اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو ابھی ہمارے فارن منسٹر صاحب جو ملے ہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ سے، اس کے اندر فار شیور اس چیز کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے. اور میجر جو ان کا انگیجمنٹ تھی وہاں واشنگٹن میں نیو یارک کے بعد، وہ تھا دی پیس پروسیس ان دا گلف یا بٹوین ایران اینڈ دا یو ایس.
اب اتنا سارا جو ایسٹ ہمارا ڈپلومیٹک ہوا ہے، دنیا کا ہوا ہے، باقی لوگوں کا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کو ایک دروازہ ملا ہے، اسپیشلی ٹرمپ کو پرسنلی، کہ وہ آنریبلی وہاں سے نکل جائے، کیونکہ جنگ کے میدان میں وہ جنگ کی بازی ہار چکا ہے، اسٹریٹجیکلی بھی، ٹیکٹیکلی بھی، اور ٹیکنیکلی بھی، بالکل ٹھیک ہے. اور پولیٹیکلی. لہٰذا میرا خیال ہے یہ خبر جو آپ فرما رہے ہیں بہت بڑا اسٹیپ ہوگا، کیونکہ اس میں ضرورت اس چیز کی تھی کہ ایسے کوئی سی بی ایمس آئیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوئیں، جس سے اعتماد کی فضا بحال ہو، اور پھر باقی جو ٹیکنیکل اور مشکل جو ایشوز ہیں، لائک فیوچر میں کیا ہوگا اسٹریٹ آف ہارموز کا، انرچمنٹ کا جو ہے اس کا کیا ہوگا، کہ کتنا کیا جائے گا، کہاں رکھا جائے گا. اور میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر یہ خبر درست ہے، آپ کی انشاءاللہ خبر درست ہو، تو اگلی خبر آپ سنیں گے کہ امریکہ نے جو فریز $6 بلین پڑا ہوا ہے قطر میں ایران کا، وہ انفریز کر لیا ہے، کیونکہ بات چیت اس پہ بھی چل رہی تھی. ایران کا گورنر اسٹیٹ بینک کل میرے خیال ہے یا پرسوں قطر میں تھے جب وہ بات چیت ہو رہی تھی. تو بہت ساری جہتوں میں بات چیت چل رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن دیر از اے فاگ آف نیریٹیوز، فاگ آف میڈیا. وہ اصل میں یہ خود ہی پھیلاتے ہیں، جو خاص طور پر ٹرمپ کا، کیونکہ اس کے آڈینس ایک نہیں ہے، ملٹیپل آڈینس ہے. وہ پھر ہر گھنٹے میں، ہر آدھے گھنٹے میں، ہر منٹ میں اپنے کسی آڈینس کو ڈائیورٹ کرتا ہے تاکہ اس کی طرف خوش ہو جائے، پھر وہ اگلے آڈینس کے پاس چلا جاتا ہے. سو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دس ہیز آف نیریٹیوز اینڈ ٹویٹس. لیکن راستہ جو الحمدللہ اللہ نے دکھایا ہے ہمیں، اور پاکستان نے مدد کی ہے دنیا کی، ایران کی، امریکہ کی، اور خطے کے کنٹریز کی. انشاءاللہ وہ راستہ اب مزید اور بالکل برائٹ ہو گیا ہے، ٹھیک وہاں ہو گیا. روشنی اور نور اور امید نظر آ رہا ہے. جی جی نوید صاحب، جس طرح ابھی بلوچ صاحب نے کہا کہ مختلف وہاں پہ ہمیں نظر آتی ہیں خبریں، میں مختلف نظر آتی ہیں، مختلف نیریٹو نظر آتے ہیں، لیکن جب پریزیڈنٹ ٹرمپ خود بات کرتے ہیں یا اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وہ بات کرتے ہیں، تو بے شک وہ بار بار اپنا موقف بھی بدلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کو وہ بات سیریس لینی پڑتی ہے. ابھی انہوں نے جو تازہ ترین جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے اور ایران کے ساتھ معاہدہ طے پانے کے حوالے سے ابھی میں سچویشن روم میں جا رہا ہوں. کیا امید کریں کہ واقعی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ درست ثابت ہوگا، یا پہلے کی طرح جس طرح بار بار وہ اپنا موقف بدلتے رہیں گے، اس طرح بھی دنیا کو خدا نخواستہ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے، اور ان میں اور ایون ایران میں ایپیٹائٹ نہیں ہے مزید لڑائی کے لیے، یہ بات تو واضح ہے. لیکن آپ امریکہ کا صورتحال دیکھیں کہ انٹرنلی کئی ایسی چیزیں ان کے لیے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں کہ وہ لڑائی کے متحمل نہیں ہو سکتے. نمبر ایک تو یہ کہ وہاں پہ نومبر میں ان کے مڈ ٹرم ہوں گے، تو اس میں وہ کیا بتائیں گے کہ یہاں پہ میں تو آیا تھا اس بات پہ کہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے، اور میں اس جنگ میں پھنس گیا ہوں، جس کے بارے میں تمام انہوں نے اور ان کی تمام رفقا نے 2 یا 3 روز کا کہا تھا. یعنی وہ شاک اینڈ آ جو پالیسی اڈاپٹ کرنا چاہ رہے تھے، جیسے انہوں نے وینزویلا میں کی تھی، تو اس کے اوپر ایک بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، خاص طور پہ سی آئی اے نے جو رپورٹس ان کو دی، انہوں نے ان کے مشورے پہ عمل نہیں کیا. انہوں نے اس بات سے آگاہی دی تھی کہ یہ ایران اور وینزویلا 2 بہت مختلف کیسز ہیں، اور وہاں پہ 2 یا 3 روز والا آپ سے یہ کام نہیں ہوگا، اور وہ ہوا. لیکن انہوں نے ڈیسیژن میکنگ میں اس ان پٹ کو اگنور کیا. اسٹریٹ آف ہارمز سال سے ایران بڑے اوپنلی کہتا آیا تھا اس پہ ہم بلاکٹ کر دیں گے، اس کو بھی انہوں نے سی آئی اے کی رپورٹ کو اس کے اپنی ڈیسیژن میکنگ میں دوبارہ ان کی ان پٹ کو اگنور کیا. تو وہ انٹرنل پریشر ان کے اوپر اتنے ہیں کہ وہ دوبارہ جنگ میں نہیں جا سکتے، لیکن وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتا. اب انہیں پتا ہے کہ وہ جنگ جو ہے ایران جیت چکا ہے، ان کے لیے واپس جانا کا مطلب ہے ان کی سیاسی موت. اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی جو ابراہم ایکارڈ کا جو شوشہ ہے، وہ کسی بھی مسلمان ملک کے لیے اس وقت جو مزید جن کے نام لے رہے ہیں 6 پاکستان سمیت، وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہ ابراہم ایکارڈ کو اس وقت مانے.
اس قتل و غارت کے بعد جو غزہ میں کی گئی اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہے. سب نے کہا کہ اگر آپ اس پوزیشن پہ چلے جائیں جو 1948 میں تھی تو پھر اس پہ سوچا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی جو ہے وہ تھوڑی سی پرولونگ اس پہ اور اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی, مذاکرات ہوں گے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی کہا کہ اگلا دور گفتگو کا پاکستان میں جلدی ہوگا, تو اس کے بعد ہی کوئی حتمی نتیجہ پہنچے گا. لیکن فی الحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہو رہی, اور امریکہ نے بھی بلاکٹ سے پیچھے ہٹنے کا اندیہ دے دیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جنگ کی طرف نہیں ہے, آہستہ آہستہ جو ہے ایگریمنٹ کی طرف ہی بات جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. نصرت وائز صاحب, اگر یہ ابراہم اکارڈ کے اوپر زیادہ انسسٹ کرتا ہے امریکہ, یا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ زیادہ انسسٹ کرتے ہیں, تو کیا خیال ہے یہ ممالک دباؤ میں آ جائیں گے, یا جس طرح نوید صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان ممالک کو دباؤ میں لا کر اس ابراہم اکارڈ کو سائن کروایا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیے میں سمجھتی ہوں پاکستان کے لیے یہ امپاسبل, پاکستان اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. بہت سارے اور ممالک ہیں جیسے سعودی عرب ہے, اس کے لیے بہت مشکل ہے. اور اگر سعودی عرب نہیں کرے گا تو پاکستان تو بالکل بھی نہیں کر رہا ہوگا, کیونکہ جس طرح کل ٹرمپ نے اپنی جو بھی انہوں نے بات چیت کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2-3 ایسے ملک ہیں جن کی اپنی مجبوری ہے. تو وہ 2-3 ملکوں میں میرے خیال میں پاکستان اور سعودی عرب تو تھے ڈیفینیٹلی, کیونکہ یہاں پہ نہ عوام مانیں گی اور نہ ہی حکمران مانیں گے. اور بلکہ جو ایم بی ایس کے والد صاحب ہیں وہ تو بالکل بھی بہت زیادہ اگینسٹ ہے سعودی عرب کے. تو یہ اس کے علاوہ جو ممالک ہیں ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پریشر کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جس طرح ان کی امداد, جس طرح کی ان کو امداد چاہیے, جیسے ویپنس کی صورت میں یا کسی اور چیز کی صورت میں, تو وہ پھر امریکہ ان کو سپلائی کر رہا ہے. تو اس پہ پھر ان کو ہوگا کہ اگر یہ چیزیں بند ہو گئی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا. ساری بات یہ کہ آپ کانسیکوینسز کا زیادہ سوچتے ہیں بنسبت پریزیڈنٹ کے اس کے, کہ ابھی اگر وہ بند ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو کیا اس میں حرج کیا ہے, یا فیوچر میں اس کا کیا ہمیں رزلٹ نظر آ رہا ہوگا. تو اس کی وجہ سے شاید بہت سارے لوگ مجبور ہو گئے, بہت سارے ممالک ایکسیپٹ کر لیں, لیکن پاکستان از امپاسبل, سعودی عرب از. ٹھیک ہو گیا. بلوچ صاحب, کل 2 دن پہلے ایک ماسکو کے اندر ایک معاہدہ ہوتا ہے افغانستان اور روس کے مابین, جو ان کا انٹرنیشنل سیکیورٹی فورم کے اوپر, اور وہ ٹیکنیکل ملٹری سپورٹ کے اوپر معاہدہ کرتا ہے ماسکو افغان طالبان کے ساتھ. اس کی کیا سگنیفیکینس ہے اور اس خطے کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ آئی تھنک تھوڑا سا اگر اجازت دیں, آپ کی اجازت سے پلیز, ود ڈیو ریسپیکٹ, کیونکہ ہمیں گلف کو ابھی دیر از اے ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وچ وی مسٹ شیئر ود آور آڈینس. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کنفرم رپورٹس ہیں کہ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ وی آر اوپننگ دا اسٹریٹ آف ہارموز. اٹ مینس جو بلاکیٹ تھا اس کو ہم کھول رہے ہیں. آئی تھنک آئی وڈ لائک ٹو ڈسکس مور دس, اس لیے کہ اس وقت دنیا جو اگر ایج پہ ہے تو اس پورے امن پروسیس اور اس جنگ کے امکان کے اوپر ہے. تو وہ اگر ہم اپنی انگزائٹی اپنے آڈینس کے لیے کر دیں تو بہتر ہوگا. پھر اس پہ آتے ہیں افغانستان کے اوپر a bit later if you permit me. Sure کرے بات, کامنٹ چھوٹے سے میں کروں گا, اس کے بعد بالکل آگے بڑھیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان کی کاوشیں جو میں عرض کر رہا تھا پہلے وہ کامیاب ہو گئی ہیں, اور یہ کنفرم رپورٹ ہے. اس سے پہلے بھی میں ایک پڑھ رہا تھا رپورٹ جو کہ ایک ریفلیکشن تھا اور بڑی پازیٹیو رپورٹ تھی کہ بہت ساری ڈیولپمنٹ ہیں جس پہ دونوں فریقین مینس ایران اور امریکہ ایگری ہو گئے, جس کے اندر اسٹریٹ آف ہارموز کا اوپننگ کرنا, پھر جو ایران کے فروزن منی ہے جو انہوں نے فریز کیا ہوا ہے, دے سے اباؤٹ 100 بلین, لیکن اس میں سے امیڈیٹ ریلیز کا جو بات چیت چل رہا تھا قطر میں دوحہ میں, وہ ریلیز ہو جائیں گے. اس کے بعد باقی کے اوپر بھی بات چیت ہوگی, اور ایک فریم ورک بھی ایگری ہو گیا ہے کہ کس طرح سے سینکشنز لفٹ ہوں گی. اور پھر اس کے بعد جو انریچمنٹ کا ہے اس کا بھی ایک فریم ورک ضرور ہے, لیکن اس میں اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اس کے لیے 30 دن کا جو ہے یا 60 دن کا ونڈو لیا جا رہا ہے, جس کے درمیان نہ کوئی کسی کو اٹیک کرے گا. اس کے دوران ایکچولی اس کا
جو فارمولا ہے وہ کہ کس طرح سے کہاں ڈسپوز آف کرنا ہے اس کو، اس کے بعد اس کے اوپر کیا اوور سائٹ کیا ہوگا، اس کے اوپر اس کی بات یہ چل رہی ہے. اور سب سے اہم یہ جو کہ ایران کا سب سے بڑا مطالبہ کہ کوئی ایسا فریم ورک بنایا جائے جس کے متعلق بات چیت چل رہی ہے کہ ایک بڑا ریجنل نو وار پیکٹ بنایا جائے، جو کہ میں بھی آپ کے پروگراموں میں بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ نیا آرکیٹیکچر سیکورٹی کا ہو. اور اگر یہ پارٹ آف دیٹ از تو دیٹ از واٹ جو کہ اس کو سسٹینیبل پیس میں کنورٹ کرے گا اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے. اور اس کے اندر یہ کمپوننٹ اگر ہے کہ ایران، یو ایس اور ریجنل کنٹریز مل کے ایک نو وار پیکٹ کرتے ہیں، نو ایگریشن پیکٹ کرتے ہیں، جو بھی نام دے دے، دیٹ ول بی دی گارنٹی کہ اگلے 5 سال میں 10 سال میں ہوپفلی کوئی ایسی جنگ نہیں ہوگی اور جو خطہ ہے وہ سلولی گریجولی نارمل اپنی لائف کی طرف جائے گا. اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی، ہیومن ڈیولپمنٹ ہوگی اور میڈیکل کے مسائل ختم ہوں گے. آپس میں بجائے لڑائی کے لیے کرنے کے ہم بیوپار تجارت کریں گے، انڈسٹری کریں گے، کیونکہ اتنے سارے پاورٹی کے ایشوز ہیں پاکستان میں اور باقی ایشیا میں، افریقہ میں. سو آئی تھنک there is a good news, so we must share with our audience. اچھا بلوچ صاحب اسی کے اوپر اگر جس طرح آپ نے ابھی فرمایا یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو امریکہ نے پھر اپنے لیے کیا حاصل کیا؟ جس طرح ابھی ڈاکٹر نوید صاحب نے بتایا کہ امریکہ وہاں پہ پولیٹیکل مائلیج بھی چاہتا ہے. You had to ask me. نہیں، آپ کو لازمی پوچھنا چاہیے تھا مجھ سے. ویری گڈ. مجھے کہنا چاہیے اس میں یہ کہ امریکہ کے لیے کیا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. امریکہ کے لیے آنریبل وڈرال ہے، ایک آنریبل ونڈو ہے جہاں سے نکل جاؤ پتلی گلی سے، ورنہ مزید اور تزلیل ہو جائے گی. اپنی وہ جو وقار تھوڑا بہت رہ گیا ہے گلوبل پاور کا وہ بھرم رکھ لو اپنا. اور پاکستان نے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، بڑا احسان کیا ہے امریکہ کے اوپر. وہ مانے یا نہ مانے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن بہت بڑا احسان کیا ہے. جس طرح سے افغانستان میں کیا تھا، ایگزیکٹلی آلموسٹ سملر کائنڈ آف اے تھنگ ہے کہ رشیا کو دیا وہ ایک جو ہے اپرچونٹی ٹو ودرا آنریبلی، اور یہاں پہ امریکہ کو کہ اپنی جنگ سے جان چھڑاؤ، ورنہ دس ول بی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو گلوبل آرڈر چینج ہو رہا ہے، اب وہ ہیجمنی ختم ہو رہی ہے. وہ ویسے اگر 2 سال یا 4 سال 5 سال لگتے، وہ اگلے سال ہی اینڈ پہ یا اس سال کے اینڈ میں ہو جاتا اگر مزید اور جنگ ہو جاتی. آپ کو میں صرف بتاتا چلوں کہ کل ہی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جو ان کا جو اینٹی میزائل سسٹم ہے، جو ان کی پوری جو انوینٹری جو انہوں نے اسرائیل میں اور باقی کنٹریز میں بھیجی ہے، تو آئی تھنک 50% آف دیٹ از گون. تو اب جو ان کا ایشین تھیٹر ہے ٹوٹلی ونڈربل ٹو اینی ایگریشن. تو ان کو تو وہ لالے پڑ گئے کہ بھائی، کیونکہ دیس پیپل دے فائٹ وارس آن ڈفرنٹ تھیٹرز، تو وہاں پہ ایک بڑی ونڈربلٹی ان کی آ گئی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ واز اے مس کیلکولیٹڈ war. It was a choice which was flawed choice strategically, نوید صاحب سے and historically. نوید صاحب سے بھی بلوچ صاحب اس پہ میں جاننا چاہوں گا کہ نوید صاحب آپ کے خیال میں اگر یہ جس طرح ابھی بلوچ صاحب نے فرمایا اس میں امریکہ نے کیا حاصل کیا ہے؟ آپ نے پہلے خود ہی اس کی طرف اشارہ کیا تھا. ایک تو اس پہ ضرور بات کیجیے گا. دوسرا جو میں نے ابھی بلوچ صاحب سے سوال کیا تھا، جو ماسکو کے اندر ایک معاہدہ ہوا ہے روس اور اپنا افغانستان کے مابین، اس کی کیا سگنیفیکینس ہے اور اس خطے کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جی پہلی بات تو میں نے عرض کی تھی کہ خالی ہاتھ سے جانے والی بات ہے. کوئی جو 3 اہداف تھے وہ پورے نہیں ہوئے. پہلے انہوں نے شروع میں اپنے آبجیکٹو رکھے تھے کہ ہم جو نیوکلیئر پروگرام ہے اور ریجیم چینج اور جو سٹاک پائل ہے ان کے پاس میزائلز کا، ان تینوں میں سے کوئی ہدف پورا نہیں ہوا. اور نئے ایشو اٹھ گئے، جیسے اسٹیٹ آف ہارمز کو انہوں نے کنسیڈر ہی نہیں کیا، اس کے باوجود کہ ان کو آگاہ کیا گیا اس سے. تو میرا خیال ہے اس لیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ واپس جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ لے کے جانا چاہیں گے کہ میں نے وہ نہیں تو یہ کرا لیا ہے، ہمارا مقصد بھی یہی تھا. تو یہ ایشو ہے ان کے لیے جو گھر انہیں لے کے جانا ہے اپنے آپ سیاسی اس سے موت سے بچنے کے لیے. جو رشیا افغانستان پہ معاہدہ ہے، آپ دیکھیے کافی دیر سے ان کی یہ آپس میں یہ بات چیت چل رہی تھی. تو رشیا بھی وہی گیم کھیلنا چاہتا ہے جو اس کے ساتھ کھیلی گئی افغانستان کے ذریعے. اس وقت افغانستان پہ آپ کو پتہ ہے UN رپورٹ کے مطابق 20 سے 23 ہزار ٹیررسٹ
موجود ہیں مختلف دہشت گرد تنظیموں کے، جن کے اوپر افغان طالبان حکومت کی سرپرستی حاصل ہے، جس میں ٹی ٹی پی لارجسٹ ہے، جس میں 10 سے 15,000 ان کے یہ دہشت گرد ہیں. اس کے بعد القاعدہ ہے 1,000-1,500، اور ای ٹی آئی ایم ہے، اور پھر جو داعش ہے آئی ایس کے پی، ان کی بھی اتنی تعداد ہے. تو یہ کافی وہاں پہ بیٹھے ہیں جن کو وہ یہ سمجھتے ہیں اب یہ ایک ایسا ہب بن رہا ہے جو شاید ارد گرد کے ملکوں کو اس کے لیے تشویش کا باعث بنے گا. تو وہ جب امریکہ نے یہ کام کیا کہ سپورٹ کیا، جب یو ایس ایس آر اور سوویت یونین انویژن یہاں پہ ہوئی، تو اب جوابی طور پہ وہ ان کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جب ساری دنیا ان کو سپورٹ ایک نے بھی ریکگنائز نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے کہ 96 سے 2001 تو ایٹ لیسٹ 3 ملکوں نے ریکگنائز کیا ہوا تھا، جس میں پاکستان، سعودی عربیہ اور یو اے نے کیا تھا. اس دفعہ تو کسی نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا. تو میرا خیال ہے کہ رشیا جو ہے صرف اپوزٹ چلنے کے لیے امریکہ کی پالیسی کے انہوں نے قربت کا اظہار کیا ہے، جبکہ ان کو خود بھی اس کا پیچھے ہٹنا پڑ جائے گا، کیونکہ یہ دہشت گرد کا نشانہ وہ خود بھی، رشین بھی اس کا نشانہ ہوں گے. کیونکہ آپ دیکھیں جیسے ای ٹی آئی ایم ہے جس کو پاکستان نے ایلیمینیٹ کیا یہاں سے، وہ چائنا پہ حملے کرتے تھے، اور جو باقی ہے آئی ایم یو ہے، ازبک جو ہے اسلامک موومنٹ آف ازبکستان ہے. تو یہ میرا رشیا جو ہے اس کے اوپر اس کو بہت جلد یہ سمجھ آ جائے. اچھا نوید صاحب، اس میں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین پچھلے کچھ عرصے سے بڑی ایک تناؤ کی صورتحال ہے، اور باقاعدہ لڑائی بھی دونوں ملکوں کے درمیان چل رہی ہے. اب رشیا کے ساتھ بھی پاکستان کے ویسے تو تعلقات بہت اچھے ہیں، لیکن جب افغانستان رشیا کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کرتا ہے تو جو پاکستان اور افغانستان کے مابین اس وقت جو جنگ چل رہی ہے، لڑائی کی صورتحال ہے، اس کے اوپر کیا اثرات آئیں گے؟ اس کے اثرات یہ ہیں، وہ جو میں نے ابھی تک تھوڑا بہت دیکھا ہے کہ وہ ان سے جو اس کی مدد لینا چاہ رہے ہیں ٹیکنالوجی کی، کہ جو ایئر ڈیفنس ٹیکنالوجی ان سے لینا چاہ رہے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ان کے پاس تو جہاز اور باقی ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو پاکستان جب چاہتا ہے ان کے ساتھ وہ حملہ کر کے ان اہداف کو پورا کر لیتا ہے. تو یہ ان سے وہ لینا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک لمیٹڈ ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو. ٹھیک ہوگا. اور ظاہر ہے کہ ایک پاکستان کے لیے تھریٹ تو بڑھے گی جب آپ ایٹ وار ہیں ود افغانستان، اور ان کو اسٹرینتھن کیا جائے اور ان کو اس طرح کی چیزیں دی جائیں ٹیکنالوجی جس سے وہ اپنے آپ کو دفاع کر سکے، تو اس سے پاکستان پہ تو امپیکٹ آئے گا. تو میرا خیال ہے اس سے یہ ہوگا کہ شدت اختیار ہو جائے گی. اگر پاکستان انڈیا کو اس لحاظ سے سبق سکھا سکتا ہے تو افغانستان کسی بھی اس کھاتے میں نہیں آتا، چاہے وہ وہاں سے جتنا بھی ان سے ایئر ڈیفنس ٹیکنالوجی لے لے. ٹھیک ہے. تو میں اور اس کو دوسری بات یہ کہ پاکستان اور باقی چائنا وغیرہ کو بھی جا کے رشیا بات کرنی چاہیے کہ دہشت گردوں کے جو امبریلا آرگنائزیشن ہے افغان طالبان، ان کو آپ سپورٹ نہ کریں. تو میرا خیال ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہے وہ پاکستان کو کرنی چاہیے اس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. نصرت صاحبہ، آپ نے ہرمز کو کھولنے کا اعلان کیا گیا. آپ نے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے پاکستان سمیت پوری دنیا کے اوپر ایک معاشی دباؤ تھا، اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم پرائسز تھی وہ خاصی نیچے آئیں، تقریباً 88 یا 87 ڈالر پر بیرل پر آ چکی تھیں. اچھا، پاکستان کے اندر مسلسل ابھی تک قیمتیں وہیں پر قائم ہیں، بڑھائی جا رہی ہیں. کیا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر اس پہ قیمتوں کا جو اطلاق کیا گیا ہے اس کو کم کر کے عوام کو ریلیف دینے کا وقت نہیں آ گیا؟ اب تو خیر آپ نے ہرمز کھلے گی تو پیٹرولیم پرائسز اور نیچے آنے کا امکان ہے. دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو قیمتیں انہوں نے جب بڑھائی تھی تو اس لیے نہیں بڑھائی تھی کہ انٹرنیشنلی قیمت بڑھ رہی تھی. اس وقت تو بالکل قیمت بھی اس کی وہی کی وہی تھی، اور دوسرے تمام ممالک، ہمارے پڑوسی ممالک، وہاں پہ آئل کی قیمت وہی تھی جو کہ اس سے پہلے تھی. تو یہ بڑھائی گئی اس لیے کہ لیوی ان کی زیادہ ملے انہیں، اور جو انہوں نے قرض لیا ہوا ہے جس کے آئی ایم ایف کہتی ہے کہ جی اتنا آپ ہمیں واپس کریں، تو اس چکر میں انہوں نے اتنا زیادہ عوام کو ٹیکس کر دیا کہ ان بیچاروں کی بالکل جس کہتے ہیں نا زندگی ختم کرنے کی نوبت آ گئی ان کی، صرف اس لیے کہ یہ وہ ٹیکس جمع کر سکے، پھر وہ آگے ان کو بتا سکیں کہ وہاں ہم نے اتنا پورا کر دیا یا اتنا پورا نہیں کر دیا.
اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اپنے اس پہ خرچے پہ کوئی چیز کم نہیں ہوتی، نہ ان کے اللہ تللے کم ہوتے ہیں، نہ ان کے جہاز آنے ختم ہوتے ہیں، نہ ٹریولنگ ختم ہوتی ہے. آپ دیکھیں جس طرح یہ بندہ ایک ایک جہاز لے کے اڑ رہا ہے، اور بلکہ ایک دفعہ تو شاید 2 یا 3 جہاز کسی ایک بندے کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اس میں اتنے لوگوں کو لے کے ہی چلے جاتے ہیں کہ وہاں جانا ہی صرف تو نہیں ہوتا نا، اس کے بعد ان کا رہنا کھانا پینا وہ سارا رینٹ ہر چیز وہ گورنمنٹ کے اوپر پڑتی ہے. تو اس سے ان کو کوئی ذرا سا بھی فرق نہیں پڑتا کہ یہ اپنے خرچے کم کرے جس سے عوام کو تھوڑا ریلیف ملے. کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں کل یا پرسوں کی بات ہے، صدر صاحب ٹریول کر رہے تھے تو 21 یا 22 گاڑیوں کا کارواں ان کے ساتھ چل رہا تھا. وہ گاڑیاں کوئی چھوٹی موٹی گاڑیاں نہیں ہوتی، وہ سب کی سب وہی ہیں جو کہ بہت زیادہ پیٹرول کھا رہی ہوتی ہیں. تو ہمارے ہم لوگوں کے اندر اپنی والی چیز کو کم تو کرنا ہی نہیں ہے، عوام کے اوپر بڑھائے جاؤ. اور وہ یہ نہیں کہ پیٹرول کی قیمت زیادہ ہے، اس میں ٹیکس کی قیمت، لیوی کی قیمت زیادہ ہے. لیوی اتنی زیادہ کر دی ہے انہوں نے عوام کے اوپر کہ عوام بیچاری مر گئی ہے بالکل. تو اس چیز کا ان کو خیال کرنا پڑے گا. اب جب وہاں پہ قیمت کم ہو رہی ہے تو یہاں پہ بھی قیمت کم ہونی چاہیے. آہستہ آہستہ اس کو پیچھے لے کے آئے. 150 کا جی ایک کارواں نکلتا ہے سندھ سے اور سندھ ہاؤس پہ جا کے ختم ہوتا ہے اسلام آباد میں، اور مہنگائی مہنگائی مہنگائی، ہم ریلیف دیں گے آپ کو. کیا ریلیف دینا تھا، کیا کچھ کرنا تھا، وہ تو سب نے دیکھ ہی لیا. لیکن آپ اتنا تو کریں کہ لوگوں کے استاد میں ہو، تو خودکشیاں نہ کر رہے ہو، بچوں کو پڑھائیں، اسکول بھیجیں، کچھ تو کریں. وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. آپ دیکھیں بجلی کا بل آتا ہے 1 یونٹ پہ پتہ نہیں ڈبل ہو جاتا ہے، ٹرپل ہو جاتا ہے. کہاں تو یہ تھا کہ 300 یونٹ مفت دوں گی میں آپ کو، اور اس کا کوئی پیسہ نہیں ہوگا. آپ کو بس بل آئے گا تو آپ کہیں گے زیرو ہے. تو یہ والی چیزیں مطلب آپ کتنا بھی جھوٹ بولیں گے عوام سے، اور کتنا ٹھیک ہے عوام کے ووٹ سے آپ نہیں آئے، پکی بات ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ آپ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ان کو ذبح کر دیے جائے تو انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا. ٹھیک ہو گیا. عرفان دولتانہ صاحب، جنگ کی وجہ سے پوری دنیا کے اوپر ایک معاشی دباؤ ضرور آیا، پاکستان پہ بھی آیا، لیکن پاکستان میں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ IMF مجبور کرتی ہے بجلی کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں یا باقی جو عوام کو ریلیف ملنا ہوتا ہے اس کے اوپر. پھر ہمارے پاس ایک جنگ کا ایک جواز آ گیا کہ جنگ کی وجہ سے قیمتیں زیادہ ہیں. پوری دنیا کے اندر پیٹرولیم پرائسز اگر بڑھی ہیں، ہمارے ہمسائے انڈیا کے اندر 3% بڑھی، بنگلہ دیش میں دیکھیں 14.5% بڑھی، پاکستان میں 61 سے 62% بڑھا دی گئی. اب کیا وجہ ہے کہ یہ جنگ کا سارا دباؤ صرف پاکستانی عوام کیوں بھگت رہی ہے؟ حکومت یہاں پہ عوام کو ریلیف دے گی کیونکہ بجٹ بھی آ رہا ہے. آپ کیونکہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پاس ضرور انفارمیشن ہوگی. کیا اس بجٹ کے اندر عوام کے لیے بھی کوئی ریلیف ہے یا عوام کے لیے اسی طرح کی قربانیاں ہی قربانیاں ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ پیٹرول پرائسز بالکل بڑھی ہیں اور اس کی وجہ سے انفلیشن فیکٹرز بھی ہوئے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب انفلیشن ہوتی ہے تو تمام چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. تو بالکل اس دفعہ تمام جتنے پارلیمنٹیرینز MPs ہیں سب نے پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر سب سے ریکویسٹ کی ہے ٹو برنگ ڈاؤن دا پیٹرول پرائسز، بیکاز ڈیفینیٹلی اگر یہ آبنۂ ہرمز اگر کھلتا ہے اور پیٹرول پرائسز انٹرنیشنلی ڈاؤن آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا ٹرکلنگ ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کے پاکستان میں بھی پیٹرول پرائسز پہ آئے گا. اور ڈیفینیٹلی میں ایک اور بھی گزارش کروں کہ جو 1947 سے لونز لیے گئے ہیں اور پاکستان ڈیٹس میں اور سرکولر ڈیٹس ہمارے بڑھتے رہے چیزیں ہیں، تو اس چیز کا لوڈ ہم ایک گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے. جتنے بھی آپ کی گورنمنٹس آئی ہیں 1947 سے لے کے اب تک، ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے تھا اپنے جو ہمارے وسائل ہیں اس کے اندر ہم رہتے، ایکسیسو سپینڈنگ نہ کرتے. اور ڈیفینیٹلی جب آپ IMF کے اوپر محتاج ہوں گے تو پھر ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی ماننی پڑیں. اچھا، کیا خیال ہے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت پیٹرولیم انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز تھی $65 to $67 پر بیرل، جی اب آ گئی ہیں $87-88 پر بیرل پہ. وہ تو ابھی آئی ہیں 2 دن پہلے توقع کی جا رہی ہے کہ اگر یہ چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں، امن معاہدہ ہو جاتا ہے، آبنۂ ہرمز کھل جاتی ہے، تو یہ پرائسز جو ہے یہ $60 سے بھی نیچے جانے کا امکان ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پاکستان میں بھی پرائسز کم. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر یہ پرائسز نیچے جاتی ہیں تو ابھی جو اتنی زیادہ لیوی بڑھا دی گئی ہے، جب پاکستان کے اندر 252 یا 53 روپے پیٹرول کی پرائسز تھیں، کیا یہ پرائسز اس سے نیچے آئیں گی یا یہ جو ٹیکس کی لیوی جو بڑھائی گئی ہے یہ ڈال کے یہ عوام کو یہ پیسے دینے پڑیں گے اور پیٹرول مہنگا ہی ملے گا؟ دیکھیں، اگر میں اپنی پرسنل رائے دیتا ہوں
کہ ہمارا تو دل ہوگا کہ پیٹرول اس سے بھی سستا ہو جائے. ظاہری بات ہے جتنا ریلیف دیا جائے, پیٹرول جب سستا ہوگا آپ کو آٹومیٹکلی ہر چیز سستی ہو جائے گی. اور بیکاز میرا خود ساؤتھ پنجاب سے ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے, تو جب وہ ٹریکٹر چل رہے ہوتے ہیں اور کاشت ہو رہی ہوتی ہے تو فارمر تو سب سے زیادہ اس میں ڈیفینیٹلی, کیونکہ فصلیں لگانی ہوتی ہیں اور اسی کا تعلق کھادوں کے ساتھ ڈی اے پی کے ساتھ ہوتا ہے. تو وی وڈ ویری مچ لائک کہ یہ پرائسز جو ہیں ریڈیوس ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل یہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جیسے یہ پرائسز کم ہوگی آپ دیکھیے گا کہ وہی 253 کا ریٹ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے جی سینس پریویل کرے اور عوام کو بھی ریلیف ملے انشاءاللہ. بلوئی صاحب سب سے جو زیادہ اس میں متاثر ہوا تھا وہ خلیجی ممالک اس میں متاثر ہوئے, مشرق وسطیٰ. اور اب اگر یہ جس طرح کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے, یہ معاہدہ ہو جاتا ہے, دنیا کے اندر چلے امن کی ایک نویس سنائی جاتی ہے, یہ جو خلیجی ممالک جو متاثر ہوئے ہیں, کیا ان کے لیے بھی کوئی ریلیف پیکج دنیا کے اندر کوئی ایسا آئے گا؟ ان ممالک کی جو پرانی پوزیشن تھی اکنامک اور جیو اسٹیٹک, وہ اس کو بحال کرنے کے لیے, یا یہ ممالک جو ہیں یہ دوبارہ ری الائن کریں گے, اپنے آپ کو دوبارہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے اور امریکہ سے کوئی دوری اختیار کریں گے؟ آئی تھنک یہ بڑا فاؤنڈیشنل سوال ہے, اور اسی کو ہی ہم نے اور آپ نے اگلے آنے والے دنوں میں ایگزامن بھی کرنا ہے, دیکھنا بھی ہے اور واچ بھی کرنا ہے. کیونکہ ہمیشہ جیو اکنامکس اور جیو پالیٹکس کا آپس میں چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے. تو ناؤ سنس دیر از اے چینج ان دا جیو پالیٹکس, سو دیر ہیز ٹو بی اس کی ایک اٹ از ان کائنڈ آف ناممکن ہے کہ جیو اکنامکس اسی طرح رہے اس طرح جنگ سے پہلے تھا. تو گلف بیفور وار اور اب گلف آفٹر وار, یہ ایک سیناریو بلڈنگ ہم نے کرنی ہوگی. ڈیفینیٹلی امریکہ کی جو ساکھ ہے ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر, اس پہ بہت بڑے سوالات آئے. نمبر 1. نمبر 2, اس کا امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ گلف کنٹریز کے لیے ایک نئی حقیقت سامنے آئی ہے کہ ایران کے ساتھ انہوں نے اس کو اگنور نہیں کرنا, اس کو ہوسٹائل نہیں بنانا, ایک ورکنگ ریلیشن شپ ان کی اور ان کی اپنی پراسپیرٹی کے لیے انڈسپینسبل ہے, اس کو وہ اوائڈ نہیں کر سکتے. تیسرا یہ کہ ان کو اپنا کوئی انڈیجینس سسٹم بنانا پڑے گا یا سیکورٹی امبریلا بنانا پڑے گا جس کے تحت وہ اپنی سیکورٹی اپنے ہاتھ میں لیں. چوتھا جو اس کا یہ ہے کہ ان کے لیے سب سے اچھی انشورنس جو مسلم ممالک ہیں, مڈل پاور, ان کے ساتھ کوئی ارینجمنٹ کر لیں اور اپنے آپ کو امریکن اڈوں سے آزاد کروائیں. کیونکہ نہ صرف وہ ان کو حالات جنگ میں جو ہے وہ ونڈربل کرتے ہیں, لیکن ایون ان دا پیس ٹائم یہ ایک ان کی سورینٹی کو انڈرمائن کرتے ہیں. جب کسی بھی کنٹری کا کسی بھی چاہے چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو, as long as it has its own flag, its own border, its own national anthem and a seat at the UN, اس کو اپنی سورینٹی کو کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اور بہت سے طریقے ہیں, لیکن سب سے جو اصل چیز ہے, اسینشل چیز یہ ہے کہ وہ اپنی دفاع کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے یا اپنے جو ساتھ والے لوگ ہیں ان کے ساتھ. So we will see a lot of shift in the Gulf region. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو عمان کو جو دھمکیاں دی گئی ہیں ابھی تازہ ترین, اس کے بھی کانسیکوینسز دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس سے ایکچولی ٹرمپ کی انپریڈکٹیبلٹی, اس کی انریلائبلٹی مزید اور ری انفورس ہوتی ہے. لہٰذا جو تھوڑا بہت سوچ رہے تھے, یہ ایون عمان آلسو ہیز بین کیپنگ اے ویری ویری بیلنس کوٹ اینڈ کوٹ بیلنس ریلیشن شپ. ویل ہیو ٹو ری تھنک کہ کیا واقعی وہ اسرائیل کو بھی رکھے گا, انڈیا کو بھی رکھے گا, امریکہ کو بھی رکھے گا, اپنے ساتھ چائنا کو بھی رکھے گا. نو, آئی تھنک یو ول ہیو ٹو ری کیلیبریٹ. تو ایک اسٹریٹجک ری کیلیبریشن کی طرف ریجن جا رہا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف کنٹریز انڈیپینڈنٹلی بھی اپنی ری کیلیبریٹ کریں گے فارن پالیسی کو, اور ساتھ ٹھیک ہو گیا ریجن ہے وہ بھی ری کیلیبریٹ ہو کے ایک نئی ڈائریکشن پولیٹیکلی, جیو اسٹریٹجیکلی, جیو اکنامکلی ٹھیک ہو گیا. یہ تو تھے انٹرنیشنل افیئرز. لیکن پاکستان کے اندر گلگت بلتستان میں بھی انتخابی اس وقت سیاست کا آغاز ہے. اگلے ہفتے وہاں پہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور تمام سیاسی جماعتیں, پاکستان کی جتنی بڑی جماعتیں ہیں وہ تمام جماعتیں وہاں پہ
इंतखाबी अमल का हिस्सा हैं, उन्होंने अपनी पार्टियों और अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट वहाँ पे कर रखे। अच्छा, पीटीआई के जो केपी के प्रेसिडेंट हैं जुनैद अकबर साहब, आज की ताज़ा खबर यह है कि उनको वहाँ पे गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद उनको सूबा बदर कर दिया गया। ये क्या डेवलपमेंट है, इसके ऊपर नुसरत वाहिद साहिबा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या हुआ है कि पीटीआई के जो प्रेसिडेंट वहाँ पे जाते हैं केपी के, उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया और क्यों सूबा बदर किया गया और उनको कैंपेन से क्यों रोका गया? देखिए, आपको पता है ये बिल्कुल उसी तरह का इलेक्शन हो रहा है जो पूरे पाकिस्तान में हुआ है। जाहिर है वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि पीटीआई को ज्यादा वोट मिले या पीटीआई जीत जाए। तो उसके लिए जो भी एफर्ट कर सकते हैं वो करेंगे। अभी उनका खबर आ गई है कि उनको रिहा कर दिया है, तो लेकिन ये अपनी तरफ से बिल्कुल हर मुमकिन कोशिश ये करते हैं कि किसी न किसी तरह डिमोरलाइज करें पीटीआई के लोगों को, कारकुनों को, उनके लीडर्स को। हर हिसाब से उनको कुछ न कुछ इस तरह किया जाता है जिससे तंग आके बंदा कहे कि यार मैं घर ही बैठ जाता हूँ तो बेहतर है। तो लेकिन आप ये देखिए, लोगों का जज्बा खत्म नहीं होता। इस कदर हैरान कौन बात है, 3 साल हो गए हैं उसको गिरफ्तार हुए। हमारे लीडर को 1009 दिन हो गए हैं उनको सॉलिटरी में रखे हुए, लेकिन उसके बावजूद ना लोगों के अंदर से उस मोहब्बत को खत्म किया जा सकता है, ना किया गया है। और जितनी मर्जी की कोशिश कर ले, उनकी आवाज बंद कर दी, उनकी तस्वीर बंद कर दी। फिर आखिर में जो ट्वीट पे एक पैगाम आ जाता था, ये बहनें आगे कोई बता देती थी, वो भी बंद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद लोग तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, किसी सूरत तैयार नहीं है। वो अनलेस अनटिल उनको बाहर लेके आएंगे, बेशक उसके बाद खान साहब बाहर चले जाएं, बेशक उसके बाद बनी गाला में बैठ जाएं, जो ना करें सियासत, लेकिन लोगों के दिल में एक तसल्ली होगी कि हमारे लीडर बाहर आ गया है। Now he is capable of doing things whatever he wants to do. तो वो ऐसा नहीं है कि वो किसी के खिलाफ लोग, इन लोगों को डर ये है एक्चुअली कि वो बाहर निकलेंगे तो बदला लेंगे। बदला लेना खान साहब की उसमें फसलत में नहीं, वो डेफिनेटली हर एक को माफ कर देंगे। लेकिन जो बेईमानियां हो गई हैं इस मुल्क के साथ, जो लॉ के साथ खेला गया है, जो 26वीं 27वीं तरमीम और अब 28वीं आने वाली है, तो उसको फिर रीडू करने की कोशिश करेंगे। जाहिर है ये तो हो नहीं सकता कि वो उसी तरह वो चले, क्योंकि मुल्क को चलाना है आगे। जिस मुल्क में आपको याद होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसने इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उसने क्या पूछा था, उसने कहा था कि मेरी अदालतें काम कर रही हैं, लोगों ने जवाब दिया हाँ कर रही हैं। उसमें आपको हम हार जाएंगे या जीत जाए, अगर अदालतें काम कर रही हैं तो मेरा मुल्क आगे चलेगा, आगे तरक्की करेगा। तो यही हाल इस पाकिस्तान का भी है। अदालतों को वापस उनकी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे एक मुनसिफ का जो काम होता है वो कर रहे हो, बनिस्बत इसके कि वो 2-2 घंटे 4-4 घंटे बल्कि रात के 2-2 बजे वो फैसले दे रहे हो और पूरे दिन वो उसमें बैठे हो, और फिर उसके बाद कोई बीमार पड़ जाता है, कोई हॉस्पिटल चल जाता है, फिर उसको वापस ला के वहां से फैसला करवाया जाता है। ये बहुत ज्यादा दुख की चीजें हैं जो इस पाकिस्तान के साथ हुई हैं, और इन सब को ऑल्टर होना चाहिए। और डेफिनेटली खान साहब इंशाल्लाह जब निकलेंगे बाहर तो इसके लिए कोशिश करेंगे कि चीजें नॉर्मलाइज हो, पाकिस्तान एक मुल्क हो सही। बिल्कुल ठीक हो गया। नवीज़ अली साहब, आप क्योंकि एक हसास दायरे के यहाँ पे सरबराह रहे और इंटेलिजेंस अमूर पे बड़ी महारत रखते हैं, कश्मीर और जीबी इनके ऊपर इनका स्पेशल एक स्टेटस है और हमेशा हुकूमत की ये पॉलिसी रही है कि वहाँ पर कम से कम मुदाखलत की जाए। अब वहाँ पर उनके इंतखाबी अमल के दौरान इस किस्म की मुदाखलत, क्या इसके कोई मनफी असरात नज़र नहीं आ रहे कि अगर हम वहाँ पे मुदाखलत करेंगे तो वो पहले ही पाकिस्तान से नाराज़गी का इजहार करते हैं तो मज़ीद नाराज़ ना हो जाए वो? नहीं, लेकिन वहाँ पे किसने मुदाखलत की है? वहाँ पे एक वहाँ की जो गवर्नमेंट है, देखिए गवर्नमेंट के जो अपना एक होता है कि उसने तय किया होता है स्ट्रेटेजी। अगर उसको लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले उन्होंने उसको वॉच करना है, अगर वो समझते हैं कि किसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है या प्रोवोक किया जा सकता है जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो, पहले भी वहाँ पे आपको पता है कि ईरान के हमले के बाद एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। तो ये जब आपस में मिल के एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है तो लोकल गवर्नमेंट जो है, वहाँ की अपनी जो गवर्नमेंट है, वो बेहतर समझती है कि हमें किसको रोकना है, किसको नहीं रोकना। तो मैं नहीं समझता कि हम ये उसके ऊपर से देखेंगे किसने बाहर से आके मुदाखलत की है और उसको ये सियासी रंग दिया जाए। तो मुझे चूंकि उनका ये नहीं मालूम कि मैंने सुना भी नहीं कि मैडम ने क्या बात की है, क्योंकि मुझे सही आवाज नहीं आ रही थी।
تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی اپنی پرائرٹیز ہے جس کے مطابق آپ دیکھیں یہ محرم میں کیا ہوتا ہے، گیگنگ ہو جاتی ہے، ضلع بدری ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں یہ فائری سپیکر ہے، ان کو یہاں پہ نہیں آئیں گے 10 دن تاکہ وہاں پہ امن جو ہے جو امان ہے اس کا مسئلہ کریٹ نہ ہو. تو میرا خیال ہے سب سے نزدیک ان کے پاس اہم جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے جس کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے. اچھا. اور اسی کی وجہ سے یہ اقدام کیے گئے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. عرفان صاحب، وہاں پہ مسلم لیگ نون کے کیپٹن صفدر صاحب، امیر مقام صاحب اور شیزا فاطمہ صاحبہ یہ بھی کمپین کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کے نیر بخاری صاحب، قمر زمان قائرہ صاحب وہ بھی وہاں پہ کمپین کر رہے ہیں، اور جنید اکبر جو کے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی کمپین کر رہے تھے. اب صرف جنید اکبر کو وہاں پہ گرفتار کیا گیا اور ان کو وہاں سے صوبہ بدر کیا گیا، جی بی کے حدود سے باہر نکال دیا گیا. کیا وہ نقص امن کا خدشہ تھا کہ ان کو نکالا گیا، باقی لوگوں کو نہیں روکا گیا وہاں پہ؟ دیکھیں بڑا اچھی طرح میرے خیال سے ابھی انہوں نے ایکسپلین کی ہے کہ اگر کسی لحاظ سے بھی اگر ایک ہفتے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہاں الیکشنز ہیں اور کوئی بھی بندہ انتشار پھیلانا چاہتا ہے، وہ نون لیگ ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ پی ٹی آئی ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کو بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ کسی لحاظ سے بھی ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے. جو عوام کا مینڈیٹ ہے وہ اپنا کھل کے مینڈیٹ اپنا جس کو بھی وہ بنانا چاہتے ہیں وہ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر بالکل ہرڈلز نہیں کریٹ کرنی چاہیے. اور اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ جی الیکشنز پوسٹ پونڈ ہو جائیں، یا اگر آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ آپ الیکشن، موسٹلی یہ لوگ وہی کرتے ہیں کہ جو الیکشنز ہار رہے ہیں وہ پھر ایسا ماحول بناتے ہیں کہ جی وہ فیل ہو کہ لوگوں کو ورغلایا جائے، چیزیں کی جائیں. تو اس چیز کا تو میرا نہیں خیال ہے کہ کسی لحاظ سے کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا غیر قانونی کوئی حرکت کی تھی، نقص امن کا اگر خدشہ بن رہے تھے، تو پہلے وہ عوام کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ نقص امن پیدا ہو رہا ہے؟ میرے خیال سے ابھی انہوں نے بتایا کہ جی اگر پکڑا تھا تو چھوڑ بھی دی ہے. سو آئی تھنک آل پولیٹیشینس، مجھے یاد ہے وین آئی واز، میرا یہ تیسری دفعہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں، 10 سال ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہوں. تو اگر ہم مطلب پچھلی رننگ گورنمنٹ کا بھی حصہ ہوتے تھے، ہمیں بھی نوٹسز آتے تھے، اور کوئی بھی اگر وائلیشن ہم کرتے تھے بینرز کی، پوسٹرز کے، جو بھی الیکشن کمیشن کا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، تو اٹ از دیئر رائٹ کہ وہ کوئی بھی اقدام لیں. اور جتنے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، بیکاز بننے سے پہلے ہر بندہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، تو وہ ان کو بھی الیکشن کمیشن کے بائی لاز کا چیزیں اور صوبے کا جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں اس کا احترام کرنا چاہیے. یہ تو چلے انتخابی سیاست کا ہو گیا نا. جی. اوورآل کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر اس وقت بہت دوریاں بڑھ گئی ہیں، برداشت ختم ہو گئی ہے اور یہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ جی بالکل نہیں، بالکل نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان صاحب، ایم کیو ایم، سب اکٹھے ہیں. ہاں خان صاحب کو کئی دفعہ کہا ہے کہ بھائی آئیں ٹیبل پہ آ کے بیٹھیں، بات کریں، ڈیموکریٹک سسٹم کو آگے پریویل کرنا چاہیے. اور ڈیموکریسی کا حسن بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا صرف ایک سٹینس اور ایک ریجڈ چیز ہو کہ یا مجھے لے کے آئیں، اور اگر میں نے نہیں آنا تو پھر ملک نہیں چل سکتا. ملک تو چلے گا، پاکستان چلنے کے لیے بنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چلے گا بھی، یہ ترقیاں بھی کرے گا. یہ جس طرح کے 8 زیروز ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی بھی دشمن ممالک دیکھے گا تو پھر 8 زیروز کیا 10 زیرو سے مار کھائے گا. ماشاءاللہ ایسے فیلڈ مارشل جنرل ناصر منیر صاحب جیسے بیٹھے ہیں جنہوں نے پاکستان کا بہترین طریقے سے ہر طرح دفاع کیا ہے، ان پہ بھی آفرین ہے. شہباز شریف جیسے پرائم منسٹرز ہیں. سو پاکستان ول موو آن. اور جو لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نہیں تو کچھ نہیں اور یہ ملک نہیں، تو وہ پھر ان کا انجام صحیح ہو رہا ہے. نصرت صاحبہ، کیا وہاں پہ کوئی نقص امن پیدا کر رہے تھے جنید اکبر؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی جس طرح دولتانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر تو کوئی اس وقت اختلاف رائے نہیں ہے، صرف پی ٹی آئی ہے کہ جو ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو کیا یہ درست ہے؟ ابھی نقص عمل یہی ہو سکتا ہے کہ ساری عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور جو ان کے ممبران گئے ہیں ان کے ساتھ شاید 10 یا 20 لوگ بھی نہیں ہوتے. اور دوسری بات یہ کہ جی ساری جماعتیں ایک ساتھ ہیں اور پی ٹی آئی ایک ساتھ نہیں ہے، تو یہ تو سارے حرام کی سیٹوں پہ آئے ہیں، حرام کی کمائی کھا رہے ہیں. سب نے اکٹھے ہونا ہے. جس کی سیٹیں تھیں، جس کا سب کچھ تھا، اس کو اٹھا کے جیل میں ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا ہے، بالکل اس طرح کہ اس کا وجود ہی نہ ہو. تو اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آپس میں بہت محبتیں چل رہی ہیں اور بہت، تو وہ تو ظاہر ہے کمائی ہے، نام ہے، سیٹ ہے، اور اس کی جتنی فیسلٹیز ہیں وہ ہیں. ہماری کوئی 1,67,000 پہ ہوتی تھی، ان کی
7 سے 8 لاکھ روپے پے ہے، اور اس کے بعد پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ ہے. اتنی چیزیں بڑھ گئی ہیں. گاڑیاں دیکھیں ان کے پاس کس کس قسم کی گاڑیاں ہیں. تو ہمارا لیڈر تو بیچارہ جہاں اس پرائم منسٹر ہاؤس میں تو ایک کپ سوپ مل جاتا تھا اور ایک چھوٹی سی بریڈ، گارلک بریڈ، اور یا زیادہ زیادہ چائے کا ایک کپ اور ایک بسکٹ. تو ان کے تو کھابے کھلے ہوئے ہوتے ہیں صبح سے لے کے شام تک. پورا ملک قرضے میں ڈوب گیا ہے. پورا ملک اتنی مشکل میں ہے کہ کوئی حد نہیں، سوائے ان لوگوں کے. کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کمانے کی آیت ہے، کما رہے ہیں، خوش ہیں اس میں تو خوش رہیں گے جب تک اللہ نے چاہا تو. لیکن جب اللہ کی آئے گی لاٹھی تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا وہ کون کہاں ہے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ کیا عید کے اوپر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے ان کی فیملی یا پارٹی کے لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جس طرح باقی قیدیوں کی ہوتی ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں. نہ بشرا بی بی کی، نہ خان صاحب کی. آپ یہ دیکھیں یہ قیدی کا بنیادی حق ہے، اور وہ ایکس پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں. کوئی چھوٹی چیز تو ہے نہیں وہ کہ جس کے بارے میں، اور اس کے علاوہ بھی اگر انہیں پرائم منسٹرشپ پہ ہٹا لی جائے تو وہ پیچھے سے بھی ایک لیجنڈ ہے جس نے کیا نہیں کیا اس ملک کے لیے. سب سے پہلے کرکٹ لے کے آئے. پھر شوکت خانم ہاسپٹل میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا تو ریوارڈ کچھ ہو ہی نہیں سکتا جو انسان نے پاکستان کو دیا ہے. آپ دیکھیں 10-10 لاکھ کی لوگوں کے پاس ہاتھ میں، ہر ایک کے ہاتھ میں علاج کا تھا. آج وہ آدمی علاج کے لیے ترس رہا ہے، اندھیرے میں بیٹھا ہوا علاج کے لیے ترس رہا ہے. اس کی ایک آنکھ ختم کر دی ہے اور دوسری پہ بھی جائیں گے. ظاہر ہے جس قسم کی چیزیں ان کو کھلائی جا رہی ہوگی. عرفان صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. نصرت صاحب میں صرف ایک گزارش کروں، نواز شریف صاحب نے بھی ابھی 28 مئی گزرا ہے، آپ کو ماشاءاللہ جو اٹامک بام دیا جس کی وجہ سے پاکستان ایک محفوظ ملک ہے، اور دوسرے جو ہم باقی سارے عرب کنٹریز کا حال دیکھتے ہیں وہ نہیں ہو رہا. ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے نواز شریف کو. یہ نہیں ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب کو نہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، عمران خان صاحب کو بھی اپریشیٹ کریں، بٹ جس نے اچھے کام کیے اور آئیں بیٹھیں. میں یہ گزارش کروں گا کہ پی ٹی آئی والے آئیں بیٹھیں، ہم اپنے میاں نواز شریف صاحب سے سب سے بات کرتے ہیں، آ کے ٹیبل ٹاک کریں، ملک کی بہتری کا سوچیں. لونز یہ اینالائز کیا جائے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں کتنے لونز لیے گئے، عمران خان صاحب کے دور میں کتنے لونز لیے گئے، شہباز شریف صاحب کے دور میں کتنے لیے گئے. ہم سب اکٹھے بیٹھ کے، تمام پارٹیز اکٹھے بیٹھ کے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا سوچیں. وی ہیو ٹو بی پیٹریوٹک پاکستانیز. پھر پارٹیز بعد میں آتی ہیں. اچھا چھوڑیں اس کو جیل سے نکالیں، اس کے بعد جی موسٹ ویلکم، وہ اپنے ضوابط پورا کریں، جیل سے باہر آئیں. اچھا دولتانہ صاحب، یہ جو آپ نے لون کی بات کی تو یہ تقریباً یہ پچھلے 4 سال میں ہم نے یہ پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ، اس کے بعد یہ موجودہ گورنمنٹ کتنے قرضے لیے ہیں؟ آپ کے کوئی علم میں ہے یہ؟ دیکھیں لونز جو ہیں وہ 1947 سے لیے گئے ہیں. اس کے اوپر پورا ایک پروگرام علیحدہ کر لیتے ہیں جس کے اندر ہم ٹوٹل 1947 سے لے کے 2026 تک کے لونز جس نے لیے ہیں اور کہاں کہاں یوٹیلائز ہوئے ہیں. یہ بھی اہم چیز ہے کہ اگر کہیں پہ لونز لے کے سی پیکس بنے، آپ کے ملک کی ترقی ہوئی ہے تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، مگر اگر لونز لے کے اس سے کوئی ڈیولپمنٹ بھی نہیں اور صرف کھا پی گئے ہیں، جو معذرت کے ساتھ میں کہوں گا 18 سے لے کے 22 تک کا جو عمران خان صاحب کا ٹینیور ہے، بزدار صاحب کے دور میں بھی میں ممبر آف پنجاب اسمبلی رہا ہوں، شہباز شریف صاحب کے بھی دور میں رہا ہوں. تو دونوں کی ورکنگ میرے سامنے، اور مریم نواز شریف جس طرح کام کر رہے ہیں وہ بھی ہم پنجاب کے تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی کیا ورکنگ ہے. سو چیز یہ آتی ہے کہ میرے خیال سے پلیز آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ایک پروگرام کریں. جی اس پہ ضرور کریں گے. نصرت صاحبہ، آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 4 سال میں کتنے قرضے لیے گئے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیے مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ میں وہ نہیں بتا سکتی میں اماؤنٹ آپ کو، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جتنے قرضے 22 تک لیے گئے تھے اور اس کے بعد یہ 4 سالوں میں لیے گئے وہ اس سے ڈبل ہیں. پاکستان بننے سے لے کے 22 تک جو قرضے لیے گئے، آپ فگرز پہ بات کریں، 22 کے بعد جو حکومت آئی ہے اس سے ڈبل ہیں. اتنے زیادہ قرضے لیے گئے اور کہیں پہ استعمال نہیں ہو رہے. کہیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے. آپ کو پتا ہے ساری کمپنیز واپس چلی گئی، انٹرنیشنل کمپنیز جتنی یہاں پہ تھی، لوگ باہر جا رہے ہیں، برین ڈرین جس کو ہم کہتے ہیں اور یہ برین گین کہتے ہیں. تو وہ سارے بچے باہر جا رہے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ بچے ہیں. یہاں پہ کوئی نہیں ہے جو اس کو اپارچونیٹی ملے کہ وہ جاب کر رہا ہو، کوئی چیز کر رہا ہو. آپ کو پتا ہے کہ فیصل آباد ہماری 100% کام کر رہا تھا. فیصل آباد کی تمام فیکٹریز کے باہر کے شہروں سے بلایا جاتا تھا کہ ہمیں مزدور چاہیے زیادہ. اب تو بند پڑی، 40 ملیں بند پڑی ہیں، بیچ میں 1 یا 2 کھلی ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کتنی کمپنیز ایسی ہیں جو کب سے 40-50 سال سے پاکستان میں تھی، سب چھوڑ چھاڑ کے چلی گئی. بزنس مین باہر سے آتے ہیں، کچھ عرصہ یہاں رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو نظر آتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہو سکے گا، واپس اپنا سرمایہ لے کے چلے جاتے ہیں. تو کیا کوئی کرے گا یہاں پہ جب صرف
صرف اور صرف کھانا پینا لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کسی صورت میں کوئی انصاف کی نہیں ہے. یہ غریب آدمی کو انصاف مل رہا ہے. آپ دیکھ لیں جو ابھی گھر توڑے گئے غریبوں کے، ان کو اٹھا کے پھینک دیا، اور پھر یہ سیکٹر ون یہ کیا ہے اس کی جگہ کے یہ ٹھیک ہو جب موقع دیں گے میں بھی بات کر ٹھیک دوں. ہو گیا. میرے خیال سے اگر نون لیگ کی ڈیولپمنٹ نکال دی جائے نا تو پاکستان پنجاب میں یا پاکستان میں تو اور کسی نے ڈیولپمنٹ کرائی نہیں ہے. آپ مجھے صرف یہ پلیز اس پہ ہم ایک علیحدہ پروگرام کریں کہ آپ بتائیں کہ پی ٹی آئی نے کیا کام کیے، کیا ڈیولپمنٹ کرائی، کیا پنجاب میں پروجیکٹس کرائے، اس پہ یہ کیا اچھا باقی صوبوں کی کارکردگی ایک گئی. تجویز اچھی ہے آپ کی کہ نصرت صاحبہ ہم ایک اسپیشل اس پہ ایک سیگمنٹ رکھیں گے جس کے اوپر ان حکومتوں کی سیاسی جماعتوں کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور پاکستان کے اندر کتنے قرضے کس حکومت کے اندر لیے گئے اور ان قرضوں کو کس طرح استعمال کیا گیا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تازہ ترین صورتحال کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.